11 محرم الحرام رات ہو چکی تھی، مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق۔ 10 محرم الحرام کی شام یہ قافلہ پہنچا ہے۔ ساری رات مخطرات عصمت نے گورنر ہاؤس دارالامارہ کے دروازے کھلے آسمان کے نیچے گزاری ہے۔ صبح ہوئی، گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا، یہ خانوادہ یہ قافلہ پیش کیا گیا۔ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد اپنی مسند پر بیٹھے، پھر وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، معاذ اللہ اس نے سر حسین کی بے ادبی کی، دیگر معاملات آپ نے سن رکھے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو خواتین کھڑی ہیں ان میں کہ یہ خاتون بڑی نمایاں ہیں، بڑی عزت و وقار کے ساتھ کھڑی ہے، باقی ارد گرد ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں، یہ خاتون کون ہیں؟ بتایا گیا یہ علی کی بیٹی ہیں، حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ جب اس نے یہ سنا اس نے ایک بے ادبی کی ہے۔ اب اگر آپ تک تاریخ پہنچانا ہمارا مقصد نہ ہو، جیسے ابھی مجھے طاہر شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کئی چیزیں لوگ بیان ہی نہیں کرتے، اگر آپ تک تاریخ پہنچانا مقصد نہ ہو تو کبھی ایسے الفاظ ہم اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اس نے سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں فتح دی ہے، اور معاذ اللہ خاکم بدہن، کروڑ بار توبہ، اللہ کا شکر ہے جس نے آل رسول کو رسوا کیا ہے۔ دوبارہ الفاظ میں نہیں بولوں گا، ایک دفعہ یہ لفظ بولنا آپ تک حقیقت پہنچانا میرا مقصد تھا۔ جب اس نے یہ رسوائی کی نسبت کی ہے نا آل رسول کی طرف، تو سیدہ زینب ایک قدم آگے بڑھی ہیں اور آپ نے پردے کی اوٹ میں خطبہ دیا ہے۔ پردے کی اوٹ میں خطبہ دیا سیدہ زینب نے۔ اسے محدثین نے بیان کیا ہے، تاریخ دانوں نے بیان کی ہے۔ پردے کی آپ نے سنا ہوگا جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد قتال فی سبیل اللہ ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے سب سے افضل جہاد ہے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا۔ علی زادی نے وہ کلمہ حق افضل جہاد کی ہے ابن زیاد کے دربار میں۔ پردے کی اوٹ میں خطبہ، ایک قدم آگے بڑھی ہیں اور خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ بڑے بڑے مورخین کے قلم تھر تھر کانپتے ہیں جب وہ یہ خطبہ لکھتے ہیں، مورخین کہتے ہیں قلم تھر تھر کانپتے ہیں، چونکہ سجدہ کے لہجے میں وہ رعب تھا، وہ جلال تھا، وہ اثر تھا، وہ دبدبا تھا، وہ ہیبت تھی، یوں لگ رہا تھا الفاظ سجدہ زینب کے ہیں، للکار علی شیر خدا کی ہے۔ سیدہ زینب نے خطبہ دیا الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطہرنا بتطہیرا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یقین جانیے اس خطبے کا ایک لفظ سمجھ آ جائے نا، کرمنا بمحمد، بندہ کھل اٹھتا ہے، نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد، فرمایا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمیں محمد کی اولاد میں پیدا فرما دیا ہے۔ الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ہمیں محمد کی اولاد میں پیدا فرمایا ہے، ہماری شان میں قرآن میں آیتوں کو نازل کیا ہے۔ وطہرنا بتطہیرا، اللہ نے ہمیں اس طرح پاک صاف کیا ہے جس طرح پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ابن زیاد منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، علی زادی نے جواب کیسا دے دیا ہے، علی زادی نے کیسا جواب دے دیا ہے۔